ویلکم ویورس. تو آج میں جس فلم کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس کا نام ہے کانسٹنٹائن، جو 2005 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کو ڈائریکٹ کیا تھا فرانسس لارنس نے، اور اس کے لیڈ ایکٹر میں شامل تھے کیانو ریویز. تو مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے میکسیکو میں ایک چرچ کے ملبے کے نیچے ایک آدمی کو خنجر ملتا ہے. تو جیسے ہی وہ آدمی اس خنجر کو اٹھاتا ہے تو اس سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اس کی کلائی میں ایک شیطانی نشان بن جاتا ہے. اس خنجر کو وہ آدمی اٹھا کر جب وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو اس آدمی کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم لاس اینجلس میں فلم کے ہیرو کانسٹنٹائن اور اس کے ساتھی چیس کو دیکھتے ہیں، جو ایک عورت کو جو شیطان کے قبضے میں تھی اس سے بچانے کے لیے آتے ہیں. دراصل کانسٹنٹائن کا جنم کچھ شکتیوں کے ساتھ ہوا تھا جن کی وجہ سے وہ دھرتی میں موجود فرشتے اور شیطانوں کو دیکھ سکتا تھا، لیکن جان کو لگتا تھا کہ یہ اس کا پاگل بند ہے، اس لیے اس نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی اور ایک بہت بڑا گناہ کر دیا اور وہ جہنم کی سیر بھی کر چکا تھا. لیکن ڈاکٹر اسے کسی بھی طرح بچا لیتے ہیں اور اب کانسٹنٹائن بڑا ہو کر انسانوں کا مسیحا بن جاتا ہے اور وہ ان شیطانوں کو جو دھرتی پر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں انہیں روکتا ہے، کیونکہ گاڈ اور شیطانوں کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا تھا کہ وہ انسانوں کے ساتھ دھرتی پر نہیں رہ سکتے، اور اگر کوئی شیطان اس قانون کو ٹوٹا تو جو کانسٹنٹائن ہے اس سے واپس جہنم میں بھیج دیتا. بیک ٹو دا سین. اور اس لڑکی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. ایک پیور شیطان اس لڑکی کے ذریعے دنیا میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جان اسے شیشے، ہولی سمبل اور سورج کی روشنی کی مدد سے اسے واپس جہنم میں بھیج دیتا ہے. اور اب جان اس بات سے حیران تھا کہ شیطان ڈائریکٹ زمین پر آ کر کیسے آ گیا جبکہ یہ ممکن نہیں تھا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جان لوگوں کی مدد اس لیے نہیں کرتا کہ اسے مدد کرنا اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ مدد اس لیے کرتا تھا کیونکہ جو گناہ اس نے بچپن میں کیا تھا خودکشی کرنے کا، اس ڈر سے کہ وہ مرنے کے بعد جہنم میں نہ جائے، وہ لوگوں کی مدد کر کے اپنے گناہ دھونا چاہتا ہے. اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر جان سے کہتی ہے تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے. دراصل جان کو دل کا کینسر تھا. اس کے بعد جان ایک ہاف بریڈ اینجل گیبریل سے ملنے جاتا ہے. وہ اینجل جان سے کہتی ہے کہ جان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس کے خود کے بھلے کے لیے کر رہا ہے، نہ کہ اپنے سچے من سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گناہ نہیں مٹیں گے. اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے جان سے ملنے ایک لڑکی اینجلا ملنے آتی ہے. وہ اپنی بہن کے سوسائڈ کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس کی بہن نے ایک منٹل ہاسپٹل کی چھت سے کود کر اپنی جان دے دی تھی، جس پر اینجلا کو یقین نہیں ہوتا کیونکہ اس کی بہن ایک سچی بھکت ہوتی ہے جسے پتا تھا کہ خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک شیطان جان پر حملہ کرتا ہے اور جان کسی بھی طرح اس شیطان کو مار دیتا ہے. اس کے بعد جان ایک کلب میں جاتا ہے جہاں بہت سارے ہاف بریڈ ہوتے ہیں. کلب میں جان پاپا میونٹڈ سے ملتا ہے. جان پاپا میونٹڈ کو اپنے ساتھ ہوئے حادثے اور ان شیطانوں کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ شیطانوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. تبھی جان ایک ہاف بریڈ ڈیمن برڈ سے ٹکراتا ہے. دونوں میں تھوڑی بحث ہوتی ہے اور جان وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہم فادر ہینسی کو دیکھتے ہیں جن کو جان نے ان سبھی ہو رہے حادثوں کی وجہ جاننے کے لیے بھیجا ہوتا ہے. چھان بین کے دوران فادر ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں انہیں انجیلا کی بہن کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی سیم نشان ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے مووی کی شروعات میں اس آدمی کے ہاتھ میں دیکھا تھا. نشان کو چھوتے ہی فادر کی سانس رکنے لگتی ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے، لیکن موت سے پہلے فادر نے اپنے ہاتھ پر وہ نشان اپنے خون سے بنا لیا تھا. تبھی ہم وہاں ہارٹ بازار کو بھی دیکھتے ہیں جو فادر کی موت کا تماشا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا. فادر کی موت کے بعد جان اپنے دوست بیمن کو کال کرتا ہے. بیمن جان کو شیطانوں کو بھگانے والے کچھ سامان دیتا تھا، تو جان بیمن کو اس نشان کے بارے میں بتاتا ہے جو فادر کے ہاتھ میں بنا تھا. تب ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ فادر نے جو نشان بنایا تھا وہ لوسیفر کے بیٹے مینن کا سمبل ہے، جو کہ ایک جہنم کی طرح ہی ان کا ایک سامراج زمین پر بنانا چاہتا ہے اور اس وجہ سے وہ زمین پر آنا چاہ رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک طاقتور اینجل کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور تبھی وہاں آ کر بیمن کو کوئی مار دیتا ہے اور جب جان اور اینجلا وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں بیمن کی لاش مکھیوں سے بڑی ہوئی ملتی ہے. تب اینجلا جان کو بتاتی ہے کہ اس کے اور اس کی بہن دونوں کے سائتک شکتیاں ہیں اور وہ لوگ بھی شیطانوں اور فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں. اس کی بہن نے جب یہ بات اپنے پیرنٹس کو بتائی تو پیرنٹس نے اسے پاگل تسلیم کر لیا اور اسے سائیکو ہاسپٹل میں بھیج دیا، جہاں پر اس کی بہن کے ساتھ بہت ٹارچر ہوا، جس کو دیکھ کر اینجلا ڈر گئی اور اس نے اپنی شکتیاں چھپانے لگی. لیکن بار بار اپنی شکتیاں چھپانے کی وجہ سے اس کی شکتیاں بہت کم ہو گئی تھیں. اب اس کے بعد جان ایزابیل کی بہن کی موت کا راز جاننے کے لیے پانی اور بلی کی مدد سے جہنم میں جاتا ہے، جہاں جان کو پتہ چلتا ہے اینجلا کی بہن نے خودکشی ہی کی ہے. اب جان سمجھ چکا تھا کہ ایزابیل نے خودکشی کیوں کی ہے
اور وہ انجلا سے بولتا ہے کہ میمن اب تمہارے پیچھے ضرور آئے گا کیونکہ اسے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ اب انجلا بھی کہتی ہے کہ اسے اپنی شکتیاں واپس چاہیے اور جان اس کی مدد کرتے ہوئے اس کی شکتیاں واپس دلواتا ہے۔ شکتیاں آنے کے بعد انجلا جان کو بلڈ ہارٹس کا سراغ دیتی ہے۔ تب جان بلڈ ہار کے پاس جا کر اسے ٹارچر کرتا ہے۔ تب بلڈ جان کو بتاتا ہے کہ میمن کو وہ خنجر مل چکا ہے اور وہ اب دھرتی پر آنے والا ہے اور اسے ایزابل کی جگہ انجلا چاہیے۔ اب یہ سب جاننے کے بعد جان اور انجلا وہاں سے جب جانے لگتے ہیں تو ایک انجان شکتی انجلا کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ اس کے بعد جان مڈ نائٹ کے پاس جا کر اس سے مدد مانگتا ہے تو مڈ نائٹ اسے اپنی ایک جادوئی کرسی استعمال کرنے کو دیتا ہے جس سے جان کو اس خنجر کی لوکیشن کا پتہ لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف انجلا اسی سوئمنگ پول میں ہوتی ہے جس میں اس کی بہن نے خودکشی کی تھی اور تبھی وہاں فلم کے شروع والا آدمی سکوینجر آ کر انجلا کو پکڑ لیتا ہے اور تبھی جان وہاں آ کر ان سبھی شیطانوں سے لڑ کر انجلا کو بچا لیتا ہے۔ اور اسی وقت ایک انجان شکتی آ کر جان کے ساتھی کو مار دیتی ہے اور پھر وہاں پر گیبریل آ کر جان پر حملہ کر دیتی ہے، جسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ گیبریل بھی میمن کا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ انسان دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہے اور وہ اب اپنی شکتیوں سے جان کو باہر پھینک دیتی ہے اور اب وہ انجلا کے پیٹ سے میمن کو باہر لانے کے لیے خنجر اٹھاتی ہے، لیکن اچانک وقت رک جاتا ہے اور وہاں لوسیفر آ جاتا ہے جو دراصل جہنم کا راجہ ہے۔ تو گیبریل لوسیفر حملہ کرتی ہے مگر لوسیفر بہت طاقتور تھا اور وہ میمن اور گیبریل دونوں کو واپس جہنم بھیج دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔